وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد فقال لك في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بر محمد وآل محمد صلوات. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب اور سچی کتاب سے 2 آیاتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. اور یہ آیت کریمہ میں 3 اطاعتوں کا حکم دیا جا رہا ہے. سب سے پہلی اطاعت اللہ کی ہے، دوسری اللہ کے رسول کی ہے، تیسری اولی الامر کی ہے. لیکن 3 اطاعتوں کا حکم ہے. صیغہ اطیعوا 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اطیعوا 2 مرتبہ اللہ کے لیے علیحدہ لفظ اطیعوا استعمال ہوا ہے، یعنی اطیعوا اللہ. اور جہاں پہ اللہ کے رسول کے اطاعت کا حکم ہے اور اولی الامر کے اطاعت کا حکم ہے، وہاں پہ بھی لفظ 1 مرتبہ صیغہ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہے اور اولی الامر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی ملتا ہے کہ جس وقت جناب جابر عبداللہ انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی معرفت ہے اور آپ کی بھی معرفت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے فمن اولو الامر، لیکن ہمیں اولو الامر کا پتہ نہیں ہے کہ اولو الامر کون ہستیاں ہیں. یا رسول اللہ ان کا تعارف بھی کروا دو. تو اس وقت اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا ہم خلفائی، وہ میرے خلیفے ہیں، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، مومنین اور مسلمانوں کے امام ہیں. فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی. یہ تعارف کروایا. جب 5ویں نام پہ پہنچے فرمایا ان کا نام
تورات میں باقر کے نام سے مشہور ہے، نام محمد ہے، تورات میں مشہور باقر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اے جابر تجھے اتنا لمبی زندگی عطا کرے گا، تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا۔ آخر میں اے مہدا کے نام بیان کرتے کرتے جب آخری نام پہ پہنچے، فرمایا آخری میرے جانشین کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، اور فرمایا وہ اپنے ماننے والوں سے غائب ہو جائیں گے۔ جناب جابر عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ غائب ہو جائیں گے تو اہل ایمان مومنین ان کے غلام ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح سورج کے سامنے بادل کا ٹکڑا آ جائے، سورج نظر نہیں آتا لیکن روشنی موجود ہوتی ہے، تو فرمایا وہ غائب ہو جائیں گے لیکن غائب ہونے کے باوجود وہ ہدایت کریں گے۔ تو فرمایا یہ مومنین کے دلوں کا امتحان ہوگا، یعنی امام کا غائب ہونا، اس میں حکمت خدا میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ وہ غائب ہو جائیں گے، مومنین کے دلوں کا امتحان ہے کہ آیا ان کے غائب ہونے کے باوجود اور ان کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اگر ایک امام کی امامت میں شک ہو جائے گویا کہ اس نے سب ائمہ خدا کی امامت کا انکار کر دیا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو اس میں بہت سے اہل سنت کے علماء نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہ اسی حدیث کو نقل کیا ہے کہ اطاعت اولی الامر سے مراد یہ ہستیاں ہیں، ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کی اطاعت اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ اطاعت برحق قرآن کے اندر معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت بھی برحق ہے، ائمہ خدا کی امامت بھی برحق ہے، ان کی خلافت بھی برحق ہے، ان کی عصمت بھی برحق ہے، اور اللہ نے انہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور دین کا وارث بنا دیا ہے، قرآن کے مفسر حقیقی بنا دیا ہے۔ اور یہ عظمت قرآن کے اندر اہل بیت کی عصمت و طہارت و ولایت و خلافت کی موجود ہے۔ لیکن اصل موضوع کی طرح میں آنا چاہتا ہوں، اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اوصیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اور اسی مناسبت سے میرا آج جمعے کا خطبہ ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اطاعت ہمیں حکم دیا اطاعت کرو، اور ان کو بھیجنے کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے جس دین کو بنایا ہے اور اسی دین کے ہادی اور اسی دین کے مبلغ حقیقی اور اسی دین کو بچانے والے یہ ہستیاں اللہ نے بھیجی ہیں، لہٰذا ہم انہیں اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم جس طرح ہیں یہ بھی ایسے ہیں، ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم اللہ جیسے کہہ سکتے ہیں نہ ہم جیسے کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح جناب امیر کائنات یعصب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حالکا فیا رجلان محب غال و مبغض قال۔ جناب امیر کائنات یہی ارشاد فرماتے ہیں میری وجہ سے 2 قسم کے آدمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، ایک میری شان کو بڑھانے والے یعنی علی اللہ کے نعرے لگانے والے، ذات صفات عبادت افعال میں اللہ کا شریک ماننے والے، اور جو ان کی امامت سے بڑھ کر خلافت سے تجاوز کر کے اللہ تک پہنچانے والے ہیں، فرمایا ان کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اور ایک وہ ہیں جو ہمیں عام مخلوق کے ساتھ ملانے والے ہیں، ہماری شان میں کمی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اگر ولایت عطا کی ہے، ولایت کا انکار کرنے سے بھی جہنم، خلافت عطا کی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر نص سے صریح موجود ہے، خلافت کا انکار کرنے والے کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جو اللہ نے انہیں انعامات عطا کیے ہیں ان کا انکار کرنے سے انسان مقصر بن جاتا ہے، اور ان کے شان میں اور غلو کرنے سے، اللہ کے ساتھ ملانے سے، صفات میں، افعال میں، عبادت میں، افعال میں اور صفات میں اور ذات میں
تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ غالی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو میں علامہ باقر مجلسی کے بہار انوار سے غالیوں کی 13 قسمیں بیان کی ہیں۔ لہٰذا ہم اگر کسی مومن کی عمل میں کوتاہی ہو جائے، عقیدہ درست ہو، عمل میں کوتاہی ہو جائے، وہ گناہگار تو ضرور ہے۔ نماز کا قائل ہے، نماز نہیں پڑھی تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایک دوسری بات پڑھ لیجئے، صلی اللہ محمد محمد۔ لہٰذا ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے اگر ایک آدمی کیا ہے؟ نماز کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے احکام شریعت کا، لیکن مجبوری یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اس پر کفر شرک کا فتویٰ عائد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ انکار کرے کہ یہ حکم ہی نہیں ہے، نماز کا روزے کا حکم ہی نہیں ہے، پھر وہ واضح طور پر کفر اور شرک کا فتویٰ اس پہ عائد ہوتا ہے۔ قرآن نے اسے مشرک کہا ہے، اور بہت سی احادیث کے اندر بھی، اور اس کی بہت بڑی سخت اور کفر والے احکام لاگو ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت ہمارے اوپر لازمی ہے۔ عمل میں کمی کوتاہی سزا ہے نا، لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی تو ساری محنت کا نتیجہ، عبادت جو بھی ہے، ساری ضائع ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے، عمارت کو بنانے کے لیے بڑے مشکلات پیدا ہوتے ہیں، ایک چیز تعمیر کرنی ہو نا، بڑے مشکلات پیدا ہو، ایک منزل کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے مشکلات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر خدا نے شرک کی مذمت کی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اگر وہ کیا کرے؟ شرک کرے، سارے عمل جو ہے اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو عقیدہ قرآن کے اندر ہے اسی کو ہمیں اپنانا پڑے گا، جو عقیدہ اہل بیت نے ہمیں دیا اسی پہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اپنی طرف سے ہم کوئی عقیدہ نہ بنا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ایک ابدی زندگی ہے جسے قرآن میں اور آخری سپارے 27 میں، 28 میں، 29، 30 سپارے میں آپ دیکھیں بہت سی آپ کو صورتیں ملیں گی جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، بار بار واضح آیات ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور فرمایا زلزلہ آئے گا، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے نا، سمندروں کا پانی بہہ جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس طرح کی بہت سی آیات الہی ہیں، اور وہ اصل مقصد ہے، ہماری ایک منزل ہے۔ منزل کو ہم ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عقیدہ وہ رکھنا پڑے گا جو 14 نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور عمل بھی ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو 14 نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، پھر جنت الفردوس جو بنائی گئی ہے ہمیشہ کا گھر ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، اور جہنم بھی ہے، کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بہت سی آیت کیا ہے؟ فسق و فجور کرنے والے، اور فرمایا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہ بھی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور جنت بھی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تزکیہ نفس کے لیے، ہمارے بدن اور روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے دین کو کے قوانین بنائے ہیں، اللہ کے احکام شریعت کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ ہمارا بدن اور نفس اور روح پاک ہو جائے، اور انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ ہمارے جس طرح سورہ جمعہ میں اللہ یہی فرمایا، میں نے رسول امیین میں بھیجا، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قبل اس کے کہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ تو ابدی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ایک کام ضروری ہے، کیا؟ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ نفس پاک ہوگا تو نجات ہوگی، نفس پاک نہیں ہے، اللہ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے خود محبت کرتا ہے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، چاہے طہارت ہو یعنی غسل اور جنابت یا وضو کی وجہ سے پاکیزگی ہے، چاہے نفس کے پاک ہونے کی وجہ سے ہے، اخلاقیات کا جو ہے نا درست ہونا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
ہمارا اخلاق ٹھیک ہوگا تب یہ ہے۔ اخلاقیات سے مراد کیا ہے؟ بہت سی چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنے چاہیے، اپنے زبان کو لغویات سے بچانا چاہیے، جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، تہمت سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ یہ سارے تزکیہ نفس ہوگا۔ ان میں سے اہم سی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے مال کا پاک ہونا۔ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کا پاک ہونا، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر غذا ہماری پاک نہیں ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کسی کا حصہ تو نہیں ہے۔ جو مال ہم کھا رہے ہیں کہاں سے کمایا ہے؟ حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے؟ یا حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال پہ خرچ کیا ہے، یا حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام پہ خرچ کیا ہے، یا حرام طریقے سے کمایا ہے، حلال پہ خرچ کیا ہے۔ یہ بہت سی قسمیں بنتی ہیں۔ اگر حلال طریقے سے ہم نے محنت کی ہے، بڑے حلال کی روزی جمع ہوئی ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم حلال پہ خرچ کریں۔ حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال پہ خرچ کریں۔ اگر حرام طریقے سے کمائیں گے اس کا کمانا بھی حرام ہوگا۔ سب سے مومنین اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر کام مال کمانے سے پہلے یہ دیکھو حلال کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر رزق حلال ہے تو ہمارے یہ دعویٰ صحیح ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اگر رزق ہمارا حرام ہوگا، خود کھائیں گے تو وہ حرام ہوگا، بچوں کو کھلائیں گے تو حرام ہوگا، عزاداری پہ لگائیں گے تو حرام ہوگا، حج کریں گے تو حرام ہوگا، اسی مال حرام سے زواری کریں گے تو حرام ہوگا۔ یہ ہمیں اہل بیت نے حکم دیا ہے۔ ہمیں اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ اصل عبادت، بہت بڑی عبادت کیا ہے؟ رزق حلال ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، رکوع سجود کرتے رہیں، ساری باتیں کرتے رہیں، لیکن جو ہمارا کاروبار ہے وہ حرام ہو تو ذرا انصاف کے ساتھ بتانا، تو کیا وہ عبادتیں درست ہیں؟ ہمیں مال کے اندر یتیموں کا ہمارے مال میں حصہ ہے، نہیں دیا ہے، غصب کر لیا ہے۔ کیا ہماری مسجد، امام بارگاہ، مقدس مقامات ہمارے بنانا یہ ہمارے لیے درست ہوگا یتیموں کے مال سے؟ کیا ہم بیواگان کے اگر مال ہم نے غصب کر لیا ہے، اپنے پاس رکھ لیا ہے، اسی سے ہم نے لباس خرید لیا، کیا اسی لباس میں نماز پڑھنا جائز ہوگی؟ کیا ہم مال سادات، جو سادات بیواگان کا، یتیموں کا حق ہے، وہ ہم نے آل رسول کا حق غصب کر لیا ہے، سادات کا حق غصب کر لیا ہے، اور اسی مال سے ہم نے اپنے کاروبار کیے، اپنے سارے معاملات اسی سے کیے؟ ذرا بتاؤ کہ وہ ہمارے لیے حلال ہوگا؟ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے قاتلان امام حسین علیہ السلام سب حرام خورے تھے۔ حرام کا پتہ تھا، اہل بیت کی معرفت کیا ہے، علم تھا، لیکن اس کے باوجود مال نے اندھا کر دیا۔ دنیا ایسی چیز ہے، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ، صاحب تقوی لوگ، مال کی لالچ کی وجہ سے کیا ہے، اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو بے دین ہو کر مرتے ہیں۔ ہم اصل چیز کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس دعائیں مانگ لیں، دعائیں کی قبولیت کی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، غالباً مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مال حرام، ایک لقمہ حرام کا ترک کرنا، ایک لقمہ حرام سے بچنا 2000 مستحبی رکعتوں سے افضل ہے۔ کتنا ثواب؟ ایک لقمہ حرام سے بچنا۔ حقیقت ہے، ہم اگر اپنا محاسبہ کریں نا، کتنا لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ دی، کتنا لوگوں کو ہم نے خمس دیا، کتنا لوگوں کو یہ ہم نے دیا۔ فرمایا ایک لقمے کی اہمیت، حرام سے بچنا، ایک لقمے سے اجتناب کرنا 2000 مستحبی رکعتوں سے افضل ہے حرام کے لقمہ سے، جسے کہتے ہیں زہد۔ زہد اسی چیز کا نام ہے، حرام سے انکار کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو تقویٰ کے زمرے میں آتی ہیں، تقویٰ کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہی، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہی ہے، اگر ہمارا رزق پاک ہو جائے گا تو جو بھی آپ کے نیک خواہش ہوگی اور جو بھی آپ عبادت کریں گے، تسبیح کریں گے تو قبول ہے، تحلیل کریں گے تو قبول ہے، رکوع کریں گے تو قبول ہے، سجدہ کریں گے تو قبول ہے، حج پڑھیں کر بجا لائیں گے تو قبول ہے، جو بھی عمل کریں گے، لیکن شرط تمام چیزوں کی کیا ہے؟ رزق پاک ہو۔
یہ کون کر سکتا ہے؟ نفس امارہ ہمیں یہی بار بار یہی ہمیں تنبیہ کرتا ہے، اور نفس امارہ شیطانی نفس ہوتا ہے، وہ الہام پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے، او بڑا کچھ بنا لے اس دنیا میں، بڑا کچھ جمع کر، حلال حرام کی پرواہ نہ کر، تیرا بدن سکون میں رہے، تیری زندگی سکون کی گزرے، سب کچھ جمع کر کے یہاں کر لے، اور آگے کچھ بھی نہیں ملے گا، کھا پی عیش عشرت کر، مزے اڑا، بس یہ دنیا ہے۔ یہ امارۃ بالسوء، اگر یہ آپ نے حوالہ دیکھنا ہے 13واں پارے کا پہلے صفحے پہ، آپ پہلی آیت دیکھ لینا، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوء، شیطان ایک کیا کرتا ہے، بار بار یہ آمادہ کرتا ہے، 24 گھنٹے خواب میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، وہ یہی کوشش کرے گا، کیا الہام پیدا کرے گا اس کے اندر، بس یہ کچھ نہیں ہے، برائی پر آمادہ کرے گا، کہے گا شراب بھی پی لے اور جوا بھی کھیل لے اور کسی پر ظلم بھی کر لے، مال بھی چھین لے، بس یہ عیش دنیا کی عیش عشرت ہے، بس یہی زندگی ہے، اور اس نے 24 گھنٹے یہی اس نے کوشش کرنی ہے، چاہے وہ انسانوں کے ذریعے کرے جو شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، چاہے وہ شیاطین کے ذریعے کرے، اور جس طریقے سے کرے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ یہ نفس امارہ جسے کہتے ہیں، ہر آدمی یہ نفس موجود ہوتا ہے، لیکن آگے اللہ نے اس کے مقابلے میں 3 نفس بنائے ہیں، ایک ہے نفس لوامہ ہے، اور ایک ہے نفس ملہمہ ہے، اور ایک ہے نفس مطمئنہ ہے۔ اور نفس ملہمہ وہ ہے جو الہام پیدا کرتا ہے، نہ یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ ظلم ٹھیک نہیں ہے، یہ عداوت ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری بدعملی ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ نے ایک حس موجود دی ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ہاں اگر انسان کر بھی لے، برائی سرزد ہو جائے، پھر کب تک؟ توبہ کا دروازہ جب تک آخری سانس موجود رہے گا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَىٰ سُرَيْنَا الْإِنسَانَ لَفِي